اللہ رب العزت نے انسان کو مکرم بنایا ہے۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ یہ جسم پورا کے پورا مکرم ہے، اور یہ جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے ہم لوگوں کے پاس۔ اس جسم کے مالک ہم لوگ نہیں ہیں، یہ بطور امانت کے اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ اس لیے اسلام اس نظریے کے خلاف ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یا جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میں اس کو جیسا چاہوں ختم کر سکتا ہوں۔ بہت سارے ممالک میں تو اس طرح سے خودکشی کرنے کو قانونی منظوری اس کو دی گئی ہے کہ اگر آپ کو خودکشی کرنی ہے، آپ کو زندگی نہیں جینا ہے، تو آپ رجسٹریشن کرائیے، فلاں فلاں تاریخ کو آپ کو وقت دیا جائے گا، اسی وقت اور اسی ٹائمنگ پر آپ اس طریقے سے خودکشی کر سکتے ہیں۔ تو بھئی جب آدمی اپنے جسم کا خود مالک نہیں ہے تو وہ اس جسم کو وہ برباد کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ جسم پورا کے پورا مکرم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں کے پاس امانت ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ کو ایک مسئلہ ضرور سمجھنا چاہیے جو عموماً ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر پیش آتا ہے، کہ عورتیں اپنے بالوں کو کنگھی کرنے کے دوران جو بال وغیرہ عورت کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ اس کو سنبھال کر رکھتی ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ ایسے بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں بالوں کا، ان کو بال دے کر وہ پیسے حاصل کرتی ہیں، یا پھر بہت سارے برتن بیچنے والے لوگ بال لے کر برتن بیچتے ہیں، یا جو پھگے بیچتے ہیں، بچوں کے کھلونے بیچتے ہیں، وہ بھی عورتوں کے بچے ہوئے بال لے کر ان کو کھلونے فروخت کرتے ہیں۔ یا پھل فروٹ والے لوگ بھی بہت سارے ایسا کرتے ہیں، امرود وغیرہ دیہاتوں میں آ کر بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لینے کے بجائے عورتوں کے بچے ہوئے بال لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ چونکہ انسان پورا کے پورا مکرم ہے اور وہ اپنی جسم کا مالک نہیں ہے، یہ جسم اس کے پاس بطور امانت کے ہیں، اس لیے وہ اپنے جسم کا کوئی بھی پارٹ، اپنے جسم کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ بیچ نہیں سکتا، اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ اس لیے عورتوں کا اس طرح سے کرنا کہ اپنے بچے ہوئے بالوں کو، کٹے ہوئے بالوں کو یہ کیا کرنا، فروخت کرنا، بیچنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر کنگھی کے دوران بال نکلے ہیں تو ان بالوں کو کیا کرے، کسی جگہ پر وہ دفن کر دے، تاکہ ان بالوں کی بھی بے حرمتی نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مکرم بنایا ہے، ان بالوں کو کسی جگہ آپ دفن کر دے تاکہ ان بالوں کو کوئی اور لے کر بھی اس کو فروخت نہ کر پائے۔ اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ بالوں کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے، انسانوں کے بالوں کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں، اور دنیا کے معمولی سی نفع کے خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔